السلام علیکم، میرا نام ایمان ہے اور میں اس چینل پہ بہت ساری کہانیاں سنا چکی ہوں جن کا الحمدللہ مجھے آپ سب سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور یہ کہ میں آپ تک اس طرح کی کہانیاں لے کے آتی رہوں گی اور آپ مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام سرکٹا ہے۔ خیر کہانی شروع کرتی ہوں۔ یہ کہانی مجھے جس نے سنائی اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بچپن میں اسکول جاتے واپس آتے وقت جب گاڑی ایک خاص مقام پر پہنچتی تھی تو میں بے قراری سے باہر دیکھنے لگ جاتا تھا۔ یہ بنگلہ مجھے بہت پسند تھا۔ اس بنگلے میں معلوم نہیں ایسا کیا تھا پر یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا اور میں روز اسکول آتے جاتے اس کو دیکھ کر گزرتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کو ہم مسلسل دیکھتے رہیں اس کے بارے میں کافی کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے اس بنگلے میں ایک چیز عجیب لگی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہاں کوئی رہتا نہیں تھا۔ اکثر خالی ہی دیکھنے کو ملتا تھا اور تقریباً ہر 6 ماہ بعد اس پر فار سیل کا پینافلیکس لگا دکھائی دیتا تھا۔ ابھی میٹرک کے فریش ایگزامز ہی دیے تھے کہ ایک جگہ جاب سٹارٹ کر دی۔ وہاں کسی جھگڑے کے بعد میں نے جاب چھوڑ دی۔ اسی دن مجھے کسی دوست نے کال سینٹر کا بتایا۔ یہ ایک انگلینڈ بیسڈ کال سینٹر تھا جہاں میں نے انٹرویو دیا اور اگلے دن سے جوائن کر لیا۔ اب تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ وہی بنگلہ تھا جسے دور سے میں دیکھ کر میں بڑا ہوا تھا۔ میری اس جاب کی ایکسائٹمنٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس جگہ کو میں اتنا پسند کرتا تھا اب وہیں جاب کروں گا۔ یہ شاید کوئی انسیڈنٹ تھا پر جو بھی تھا میرے لیے تو کسی دعا کی قبولیت جیسا ہی تھا۔ میں جب پہلی بار اس بنگلے میں انٹرویو کے لیے گیا میری تب سے ہی کافی کچھ بہت عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ اب یہاں کے مالک نے اس ڈبل سٹوری بنگلے کا ایسا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ اوپر والے پورشن میں سارا کام ہوا کرتا تھا اور نیچے والے پورشن خالی تھا۔ یہاں شروع میں ایک بڑا ہال تھا جس میں سنوکر رکھا گیا تھا جہاں آفس کے ہی لڑکے فارغ وقت میں سنوکر کھیلتے تھے۔ یہ پورشن اسی ہال کے علاوہ 6 کمروں پر مشتمل تھا۔ ہر کمرے کے ساتھ چینج روم اور باتھ روم تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کچن اور ایک خوبصورت لان بھی تھا۔ پر یہ پورا پورشن سوائے اس ہال کے مکمل بند رہتا تھا۔ میں نے اس جگہ کافی وقت تک کام کیا اور اس پورے دورانیے میں مجھے اس بنگلے کی لان میں کوئی چڑیا وغیرہ نظر نہیں آئی۔ خیر یہ بنگلہ باہر سے جتنا اٹریکٹیو لگتا تھا اندر سے اتنا ہی بے رونق، خاص کر کے وہ نیچے والا پورشن۔ وہاں دن کے وقت بھی بال برابر روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اگر دن میں بھی لائٹ بند ہو تو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا تھا۔ ایک اور عجیب بات تو یہ بھی تھی کہ وہاں ہمیشہ کسی چیز کے جلنے کی سمیل رہتی تھی جو میرے ساتھ کے باقی سب لڑکے بھی سونگھ سکتے تھے پر کسی کو علم نہیں تھا وہ سمیل تھی کس چیز کی۔ خیر میں نے مینیجر سے ریکویسٹ کر کے ایک کمرہ کھلوا لیا جہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا اور اس پورے وقت کے دوران میں کچھ نہ کچھ محسوس کرتا رہتا تھا۔ مجھے یہاں ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہاں اس پورشن سے بائبل ہمیشہ غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک قرآن بھی رکھا ہوا تھا جو میں نماز کے بعد تھوڑا پڑھتا تھا اور پھر رکھ دیتا تھا، پر میں جہاں وہ رکھتا تھا مجھے ملتا کہیں اور سے تھا، جبکہ اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس پورے کال سینٹر میں ایک میں ہی مسلمان تھا۔ اس کال سینٹر کا مالک مسیحی تھا اور باقی سب ورکرز بھی سب بہت ہی اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، کبھی کسی چیز پر انہوں نے تنقید نہیں کی۔ پر میں ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا اور وہ یہ کہ ہر 3 دن کے بعد وہاں ایک چرچ کا پادری کیوں آتا تھا جو وہاں کچھ پڑھتے ہوئے پانی چھڑکتا رہتا۔ میں ان سب سوالوں کی تلاش میں تھا کہ وہاں کے چوکیدار سے دعا سلام ہوگی۔ میں نے اس سے کچھ سوال کیے پر اس نے بتایا کہ آج اس کا یہاں پہلا دن ہے، جبکہ میں ہر 2 دن بعد ایک الگ چوکیدار کو دیکھ کر یہی سمجھتا تھا کہ روز ایک نیا چوکیدار اس لیے ہوتا ہوگا کہ ان کی ڈیوٹیز ایسی ہوں گی۔ یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی کہ وہاں کوئی بھی چوکیدار زیادہ دن نہیں رکتا کیونکہ وہ بنگلہ آسیب زدہ ہے۔ مجھے کافی کچھ پہلے ہی محسوس ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کیوں میں بچپن سے اس بنگلے پر ہر 6-7 ماہ بعد فار سیل کا پینافلیکس دیکھتا ہوں
اور کیوں مجھے یہاں کوئی رہتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری ڈیوٹی وہاں دن 3 بجے سے رات 12 تک تھی۔ 12 بجے سب چلے جاتے تھے۔ ایک رات وہاں کام کرنے والے 2 لڑکے وہیں رک گئے۔ یہ وجہ تھی کہ اونرز نے ایک نیا پروجیکٹ لیا تھا۔ یہ بھی پچھلے پروجیکٹ کی طرح انرجی لیتا تھا، لیکن یہ آسٹریلین بیسڈ کمپنی تھی اور انجری تھی۔ یہ پروجیکٹ انجری پر تھا اور یہ کیمپین بھی وہ لوگ اسی بنگلے میں نیچے والے پورشن میں چلانے لگے تھے۔ مجھے اس بات سے کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاید میں انہیں روکنا چاہتا تھا کہ یہ کام مت کریں، پر میں کس بیس پر روکتا اور میرے روکنے پر کون سا وہ رک جاتے۔ بس یہی سوچ کر خاموش رہا کہ ضروری نہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہی سچ ہو۔ اس رات چھٹی کے بعد مجھے مینیجر نے آواز لگائی۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا، آپ آج رات جوزف کے ساتھ رک سکتے ہیں۔ جوزف یہاں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ اگر کمپیوٹرز یا انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا، اس سب کو جوزف ہی کور کرتا تھا اور یہی اس کا کام تھا۔ میں نے پوچھا، میں معذرت، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ مینیجر، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسی کی سٹارٹنگ کے لیے نیچے والے پورشن میں کمپیوٹرز لگانے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ جوزف کی آج رات کچھ مدد کر دیں۔ میں نے ایکسکیوز کر لیا۔ اس نے پھر سے چھٹی کی لالچ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ رک جاؤ تو کل کے بجائے پرسوں آ جائیے گا، پر میں نے جواب میں بس اتنا ہی کہا، کاش میں رک سکتا۔ اتنے میں ایک لڑکا سامنے سے آیا اور بولا، سر میں رک جاتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے دوسری بات ہی نہیں کی اور اس لڑکے کو بولا کہ آپ اپنے گھر کال کر کے بتا دو، صبح آئیں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں اس لڑکے نے رکنے کو بولا، شاید اس کی اور جوزف کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ خیر، میں اسے بیسٹ آف لک بول کر گھر آ گیا۔ کچھ دیر ان لڑکوں کے بارے میں سوچتا رہا، پھر نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچا تو ایک نیا ہنگامہ برپا تھا۔ مینیجر نے پورا بنگلہ سر پر اٹھایا تھا کیونکہ نیچے والے پورشن کا کام ابھی بھی پینڈنگ تھا۔ سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ ان دونوں نے کیسے اتنی کیئرلیسنس دکھائی ہے۔ کچھ ہی دیر میں پادری صاحب آئے، ہم سب سے ملے، پھر پورے بنگلے میں پانی وغیرہ چھڑکنے لگے اور نئے پروجیکٹ کے لیے دعا بھی کی۔ تھوڑی دیر میں وہ چلے گئے اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ خیر، مختصر یہ کہ وہ دونوں لڑکے پورا ہفتہ نہیں آئے، جس کی وجہ سے دونوں کو نکال دیا گیا، اور تعجب اس بات کا تھا کہ وہ اس رات کے بعد واپس آئے ہی نہیں۔ خیر، بعد میں ایک روز میری جوزف سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوری رام کہانی سنانے کو بولا، پر اس نے یہ بول کر بات ٹال دی کہ بھائی آپ نے کون سا یقین کر لینا ہے، پر میں نے زور دیا تو اس نے رام کہانی شروع کر دی، جس کو سن کر میں کچھ دیر خاموش، سنسان صحراؤں میں بھٹکتا مسافر بن گیا۔ اس نے بتایا کہ بھائی، اس رات ہم دونوں ہی تھے اس بنگلے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم اپنے کام میں لگے تھے کہ رات کے 2:30 بجے ہمیں سسکیوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جیسے ہم اگنور کرتے رہے کہ شاید باہر کہیں سے کتے وغیرہ کی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ پھر ایک دم سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی عورت لان میں رو رہی ہے۔ اب ساتھ ساتھ بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سر اٹھانے لگی، جن کو سن کر ہم دونوں حیران پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ رونے کی آوازیں ہمارے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ جس کمرے میں ہم دونوں تھے، اس پورشن کا آخری والا کمرہ تھا، جس کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اب باہر کے باقی کمروں پر دستک کی آواز ہم سن سکتے تھے۔ ایسا صاف سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی عورت اور اس کے بچے روتے ہوئے نظر آئیں۔ بچے روتے ہوئے باہر کے دروازے بجا رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہم دونوں اے سی میں کھڑے تھے اور پھر بھی پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ میرے دوسرے ساتھی نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا کہ کون ہے وغیرہ۔ اب ایک دم ہمارا دروازہ کھلا اور وہ رونے کی آوازیں ہمارے کمرے تک پہنچ گئی۔ جوزف نے مجھے بتایا کہ میں نے اونچا اونچا زبور 23 کا ورد شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ وہ آوازیں ہمارے سامنے تھیں، پر ہمیں نہ تو وہ عورت نظر آ رہی تھی نہ ہی اس کے بچے، بس دل دہلا دینے والی عورت اور بچوں کی آوازیں ہم سن سکتے تھے۔
اس نے بتایا اب ہم نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب لان میں پہنچنے لگے تو وہاں کونے پر وہ عورت اور اس کے 4 بچے ہمیں نظر آئے جو رو رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہم جلدی سے پہلے ہی بنگلے سے باہر آ گئے، اس سے پہلے وہ نقصان پہنچاتی ہم بنگلے سے باہر آ گئے۔ اس کی یہ رام کہانی سن کے بعد میں نے بس اتنا ہی بولا کہ گاڈ بلیس یو، اور وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ کچھ روز بعد میں نے اس بنگلے کے آس پاس رہنے والے 1-2 بندوں سے اس بنگلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بنگلہ آسیب زدہ ہے۔ بھائی وہاں کوئی بھی زیادہ وقت نہیں ٹھہرتا، وہاں کسی عورت اور اس کے بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے میرے تمام سوالات کے جوابات مل گئے۔ اس کے بعد میرا کالج سٹارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی۔ کافی عرصے بعد مجھے وہیں کام کرنے والا ایک لڑکا ملا۔ اس سے وہاں کے معاملات پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں پروجیکٹ بری طرح بیٹھ گئے۔ نیچے والے پورشن میں کام کرنے والے کافی لڑکوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات درپیش رہے۔ کال سینٹر بند ہو گیا۔ ایک روز میں اسکول سند لینے گیا تو میری پھر اس بنگلے پر نظر پڑی۔ اس دن میں نے پھر اس بنگلے کو گاڑی سے باہر جی بھر کے دیکھا۔ آج پھر اس پر فار سیل کا پینافلیکس لگا ہوا تھا۔ اس بنگلے میں اب تک کوئی بھی پرماننٹ نہیں رہ سکا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور وہ آسیب زدہ بنگلہ ہے۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں سے میری جان بچ گئی اور میں نے وہاں سے جاب چھوڑ دی، ورنہ کیا خبر میرے ساتھ بھی کیا کچھ ہو جاتا اس بنگلے میں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔